نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله. جو علم کا طلبگار ہے، طالب علم ہے، یہ اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اکثر علم سیکھنے والے جو طلباء ہیں نا، یہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ صبح سے عصر تک یہ تقریباً مدرسے میں قید ہوتے ہیں اپنا علم حاصل کرنے کے لیے، کتابوں والے بھی اور حفظ والے بھی، حتیٰ کہ ناظرہ والے. پھر عصر سے ان کو آزادی ملتی ہے تو ایسے دوڑ لگاتے ہیں بازاروں میں، ہوٹلوں پر. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو شیطانی مقامات فرمایا. یہ ان کے دن بھر کے نور کو نا بس اتنی سی دیر میں اڑا دیتے ہیں. اسی لیے طالب علم کو کیا چاہیے تو اللہ نے بتلایا واتقوا اللہ. تقوی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بازاروں سے بچا جائے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اختیار کرنا. تو اللہ پھر علم سکھلاتے ہیں. اس شکایت کا ازالے کا علاج یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ بھی کر لیں. جیسے ہی فرض نماز پڑھے تو یہ سیدھا ہاتھ ایسے یوں رکھے اپنے سر پر، دماغ کے اوپر ایسے پکڑ لے اس کو. اور اللہ والوں سے ہم نے سنا، بزرگوں سے جو اصلاح فرمایا کرتے تھے، تو کہتے تھے بس ایسے ہاتھ رکھ کے اور 11 دفعہ کہے یا قویو یا قویو یا قویو. قوی یعنی کہ مضبوط، طاقتور ہے، طاقتور ذات. تو فرمائیں کہ وہ اس کے حافظے کو مضبوط کر دیں گے اللہ تعالیٰ. پہلا کیا ہے کہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچنا. ہر جسم کے عضو کی برکت کے لیے یہ تقوی ہے، گناہ سے بچنا. کیونکہ ہمارے جسم کی پھوپندی اور برائی کیا ہے جو ہمارے جسم کو خراب کرتی ہے، جسم کے ہر عضو کو، حصے کو خراب کرتی ہے، وہ گناہ ہے. گناہ کا وبال ایسا خطرناک ہے کہ آپ کے جسم کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا رہی ہے. اور گناہ سے بچ جانا، تقوی اختیار کرنا ایسا ہے جیسے کھیتی کو وقت پر پانی مل رہا ہے، وقت پر اس پر جو دوائیوں کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، ہر چیز وقت پہ اس کو مل رہی ہے. تو اب آپ کا جسم اندر سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. یہ تقوی کی برکت. تقوی کے تو اور بڑے فوائد ہیں، لیکن ایک بڑی زبردست برکت یہ بھی، حافظہ تیز ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر صلاحیت کو بڑھا دیں گے. اور کہتے ہیں کہ علماء تو دلائل ذکر کر دیتے ہیں نا، اور جو جن پر اللہ ان کتابی علم سے آگے کا علم کھول دیتے ہیں نا، وہ مقصود پہلے بیان کرتے ہیں. علماء تو مقصود ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں، دلائل بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ والے، اسی لیے حاجی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے معاملات کو، ان کے عمل کو، ان کی عبادات کو دیکھ کر. اور بڑے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ان کے علم کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا. تو کہتے تھے کہ عالم تو آپ ہیں، وہ تو عالم بھی نہیں ہے. تو کہتے تھے کہ یہ علم سے آگے کا مرتبہ ہے کہ وہ پہلے مقصود ہی بتا دیتے ہیں جو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. دلائل ہمارے پاس ہوتے ہیں
تو یہ پھر اللہ ایسا علم کھولتے ہیں نا، جب تقوی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ علم پھر کتابوں سے نہیں آتا، وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگان دین نے نا اکثر یہ جملہ کہا ہے، کتابوں میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کا علم ہے، ایک تو وہی جو ہم نے انسانوں کو بتا دیا، سکھایا پڑھایا، ممبر کی برکت سے ہم نے پھیلاتے گئے، لیکن دوسرا وہ علم ہے کہ ہم اگر زبان کھولتے ہیں نا تو لوگ ہمیں قتل کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں مار دیتے ہیں۔ بہرحال میں آگے نہیں جاتا زیادہ، یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو علم جب تقوی کے ساتھ جڑ جائے نا تو سمجھ لیں کہ جیسے ایک چیز کے اوپر سونا ہے نا، اس پہ پالش ہو جائے، زبردست اس کی نکھار آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے تقوی اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ ہمیں بھی علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔